دوستو آپ میں سے اکثر لوگوں نے کبھی نہ کبھی ٹرین کا سفر تو کیا ہی ہوگا اور یقیناً وہ تمام ٹرینز اپنے نارمل ٹریک پر ہی چلتی ہوں گی۔ لیکن کیا آپ نے ایسی ٹرین دیکھی ہے کہ جس کی پٹریاں بالکل آڑی ٹیڑھی ہوں، یا پھر ایسی ٹرین جو کہ الٹی لٹک کر چلتی ہو؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے ریلوے ٹریک بھی ہیں جو کہ بے حد خطرناک ہیں، اور کچھ ٹریک تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بناتے وقت کئی ورکرز کی جان تک گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس کے بارے میں جانیں گے۔ آپ تمام دوستوں کو ڈبلیو ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے میکلونگ مارکیٹ ریلوے ٹریک۔ یہ ریلوے ٹریک تھائی لینڈ میں موجود ہے۔ ویسے تو یہ ایک نارمل ٹریک ہے اور مسافروں کے لیے بالکل محفوظ بھی ہے، پر ٹرین کے باہر ٹریک کے اطراف میں موجود لوگوں کے لیے یہ ٹریک کافی حد تک خطرناک ہے، کیونکہ میکلونگ ریلوے اسٹیشن کی پٹریاں شہر کی ایک بڑی مارکیٹ کے بالکل بیچ سے ہو کر گزرتی ہیں، اور اس ریلوے ٹریک کی دونوں سائڈز پر لوگ اپنی دکان لگاتے ہیں، اور اس شہر کی سب سے بڑی سبزی مارکیٹ بھی اسی ریلوے ٹریک پر لگائی جاتی ہے، اور یہاں جگہ بہت کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ پٹریوں کے اوپر بھی اپنے اسٹال لگا کر سامان بیچتے ہیں، اور ٹرین کی آواز آتے ہی فوراً یہ تمام لوگ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور سائیڈ میں کھڑے ہو کر ٹرین کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس دوران ٹرین اور ان لوگوں کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہاں روز ہی حادثے کا خطرہ رہتا ہے۔ ٹرین کے گزرتے ہی یہ لوگ واپس اسی طرح سے اپنی اپنی جگہ دوبارہ دکان لگا لیتے ہیں، اور مارکیٹ میں پھر سے خریداروں کا رش لگ جاتا ہے جیسے کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمبر 2، ٹرین ٹو دا کلاؤڈ۔ یہ ریلوے ٹریک ارجنٹینا میں موجود ہے، جو کہ 1948 میں بنایا گیا تھا۔ اس ریلوے ٹریک کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے ٹریک میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ریلوے ٹریک کی پٹریاں زمین سے 4220 میٹر کی بلندی پر میٹل کے برج پر بنائی گئی ہیں۔ اتنی زیادہ اونچائی کی وجہ سے اس ٹریک کو ٹرین ٹو دا کلاؤڈ کہا جاتا ہے، اور اس ٹریک پر ٹرین 21 سرنگ اور 29 پلوں سے گزرتی ہے۔ اس ریلوے ٹریک کو بنانا اتنا مشکل تھا کہ اسے مکمل کرنے میں 27 سال کا عرصہ لگا تھا۔ 4220 میٹر کی بلندی پر بنایا گیا میٹل کا یہ برج ویسے تو بہت مضبوط ہے، پر جب اس پر سے ٹرین گزرتی ہے تو یہ پورا برج وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ اتنی زیادہ ہائٹ کی وجہ سے اس ریلوے ٹریک کو ڈیلی چیک کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ نمبر 3، ایسو مینامی روٹ، جاپان۔ یہ ریلوے ٹریک جاپان میں موجود ہے، جو کہ جاپان کا سب سے خطرناک ریلوے روٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روٹ کے درمیان دو بہت بڑے خطرے موجود ہیں۔ اس روٹ پر جو پہلا خطرہ ہے وہ ایک پتلا اور بہت اونچائی پہ بنا ہوا لوہے کا برج ہے، اور اس برج پر ٹرین کے ڈرائیور کو بہت ہی احتیاط سے ٹرین چلانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ برج دونوں سائڈ سے کھلا ہوا ہے، اس لیے ڈرائیور کی ایک غلطی سے ٹرین برج سے نیچے گر سکتی ہے۔ اس خطرناک برج کو پار کرنے کے بعد ٹرین کو اس روٹ پر موجود دوسرے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایسو مینامی آتش فشاں کہلاتا ہے، اور ٹرین کو اس آتش فشاں کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسو مینامی جاپان کا سب سے بڑا اور خطرناک آتش فشاں ہے، اور اس سفر کے دوران مسافروں کو اس آتش فشاں سے بہت خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے پٹریوں کے پاس پڑے جلتے ہوئے لاوے کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کبھی یہاں سے گزرتے ہوئے یہ آتش فشاں پھٹ گیا تو ٹرین میں موجود لوگوں کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ ٹرین گھنے جنگل سے بھی گزرتی ہے، جس میں کئی گہری گھاٹیاں بھی آتی ہیں، جنہیں اوپر سے دیکھنے پر بہت ہی خوف آتا ہے، جس کی وجہ سے اس ٹرین کا سفر اور بھی زیادہ ڈراؤنا لگتا ہے۔ نمبر 4، ڈیتھ ریلوے، تھائی لینڈ۔ یہ ریلوے ٹریک 415 کلومیٹر لمبا ہے، جو کہ بینکاک کو برما کے شہر ینگون سے ملاتا ہے۔ اس ٹریک کو ڈیتھ ریلوے ٹریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ٹریک کو وہاں کی گورنمنٹ نے 1947 میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس ٹریک کو بناتے وقت 90,000 ورکرز کی موت کوائی دریا میں گرنے سے ہوئی تھی، لیکن کئی خطرناک حادثات کے باوجود بھی اس ٹریک کو 10 سال بعد پھر سے کھول دیا گیا، اور لوگ یہاں سے جڑے حادثات کی وجہ سے آج بھی یہاں سے گزرتے ہوئے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ نمبر 5، رامیشورم ریلوے ٹریک، چنئی۔ یہ ریلوے ٹریک بھارت کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک ہے۔ اس ٹریک پر ٹرین کو سمندر کے اوپر بنائے گئے ایک برج سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ 2 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس پل کو 1911 میں بنانا شروع کیا گیا تھا، اور 1914 میں یہ پل مکمل تیار ہو گیا تھا۔ اس پل سے گزرتے وقت ٹرین سے باہر دیکھنے پر دور تک پانی ہی نظر آتا ہے، اور یہ ٹرین اکثر تیز ہواؤں اور لہروں کے بیچ سے گزرتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی سمندر کی لہریں اس پل سے بھی اونچی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سفر اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، وپرٹل سسپینشن ریلوے۔
یہ ریلوے ٹریک جرمنی کے شہر وپرٹل میں موجود ہے، جو کہ دنیا میں موجود باقی تمام ٹریک سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس ٹریک پر ٹرین پٹری کے اوپر نہیں بلکہ پٹری کے نیچے الٹی لٹک کر چلتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ہینگنگ ٹرین سسٹم ہے جس کی شروعات 1901 میں ہوئی تھی۔ اس ٹریک کی لمبائی 13.3 کلومیٹر ہے اور اس ٹریک پر ٹرین وپرٹل ندی سے 39 فٹ کی اونچائی پر چلتی ہے۔ 1999 میں اس ٹریک پر ایک بڑا حادثہ بھی ہوا تھا جس میں ٹرین وپرٹل ندی میں گر گئی تھی اور اس حادثے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کی جان بھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس ٹریک پر کچھ چھوٹے حادثات ہو چکے ہیں۔ جرمنی میں چلنے والی ان ہینگنگ ٹرینز میں روزانہ 42,000 لوگ سفر کرتے ہیں۔ وپرٹل سٹی میں جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ ہینگنگ ٹرین سسٹم بنایا گیا تھا اور اب جاپان میں بھی اسی طرح کی ٹرین چلائی جاتی ہیں۔ نمبر 7، وائٹ پاس ان یوکون روٹ الاسکا۔ یہ ریلوے ٹریک الاسکا کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ علاقہ ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس ٹریک کا نام الاسکا کے سب سے اونچے پہاڑ وائٹ پاس کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اس ٹریک کی لمبائی 172 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹریک پہاڑوں پر بنا ہوا ہے، اس لیے ٹریک کے بالکل برابر میں گہری کھائی موجود ہے اور کسی بھی حادثے کی صورت میں ٹرین ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گر سکتی ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں سے گزرتے ہوئے لوگ ٹرین کے باہر جھانکنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اس گہری کھائی میں گر گیا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ نمبر 8، جارج ٹاؤن لوپ ریل روڈ۔ یہ ٹریک امریکی ریاست کولاراڈو میں موجود ہے۔ اس ٹریک کی چوڑائی عام ٹریکس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ اتنے پتلے ٹریک پر بھی ٹرین چل سکتی ہے۔ پہاڑوں پر بنے اس ٹریک کی لمبائی 7.2 کلومیٹر ہے اور یہ ٹریک اتنا خطرناک ہے کہ اس پر ٹرین کو یہ 7.2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس ٹریک پر ٹرین کو پہاڑوں کے درمیان بنے ہوئے ایک برج سے بھی گزرنا پڑتا ہے جس پر کچھ خطرناک موڑ بھی ہیں، اور ٹریک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو اس برج پر بہت ہی آہستہ اور احتیاط کے ساتھ ٹرین چلانی پڑتی ہے، کیونکہ ذرا سی غلطی سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس ٹریک کو 1887 میں 2 پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا، پھر کچھ حادثات ہونے کے بعد اسے 1939 میں بند کر دیا گیا تھا۔ پھر اس ٹریک میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے بعد اسے 1984 میں دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ نمبر 9، ڈیولز نوس ریلوے ٹریک ایکواڈور۔ یہ ریلوے ٹریک ایکواڈور کے اینڈیز ماؤنٹین پر بنا ہوا ہے۔ اس ٹریک کو 1905 میں بنایا گیا تھا۔ اس خطرناک ٹریک کی ایک سائڈ پر پہاڑ اور دوسری سائڈ پر بہت گہری کھائی موجود ہے اور اس ٹریک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے یہاں خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہاڑوں پر بنا ہوا یہ ٹریک 12 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ٹریک اتنا پتلا ہے کہ اسے بناتے وقت سینکڑوں ورکرز کی پہاڑ سے گر کر موت ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اسے ڈیولز نوس کا نام دیا گیا تھا۔ پہاڑ سے گرنے والوں میں سے کئی ورکرز کی تو باڈی بھی نہیں مل سکی تھی کیونکہ پاس میں جنگل ہونے کی وجہ سے یہاں کئی جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہاڑ پر ٹرننگ کرتے وقت ٹرین کے پٹری سے اترنے کا خطرہ بنا رہتا ہے، اس لیے ڈرائیور کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایک غلطی سے پوری ٹرین کھائی میں گر سکتی ہے۔ نمبر 10، اینڈیز ڈبلیو ریلوے روٹ انڈیانا۔ یہ ریلوے ٹریک دنیا کا بہت خطرناک ریلوے ٹریک مانا جاتا ہے جس کا اندازہ اس کی پٹریوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اس ٹریک پر ٹرین چلانا ڈرائیور کے لیے کافی مشکل اور خطرے کا کام ہے کیونکہ اگر ٹرین کے ڈبوں میں وزن زیادہ ہو جائے تو وہ ان خراب پٹریوں کی وجہ سے پلٹ بھی جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی بھی ریلوے ٹریک کی پٹریاں اتنی خراب اور خطرناک نہیں کہ جتنی اس ٹریک پر ہیں۔ ان پٹریوں کی ایسی حالت ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر حادثے ہوتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو ڈرائیور کی جان بھی چلی جاتی ہے، پھر بھی انڈیانا میں اس ٹریک پر آج بھی ٹرین چلائی جاتی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔